بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین۔ خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا اور کل کا دن جمعرات اور جمعہ کا دن جو ہے یہ خاص طور پہ اس لیے کہ آپ کالز کر سکیں، اپنے مسائل ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں، اور اللہ نے جو توفیق دی دنیاوی طور پہ اور دینی طور پہ، یہ میں جملہ کہتے ہوئے نا ہمیشہ روکتا ہوں کیونکہ میرے خیال میں تو یہ فرق نہیں ہونا چاہیے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے جو بھی مشورہ ہو سکا، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ کوئی عالم بھی موجود ہوتے ہیں۔ ظہیر بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام خیریت سے؟ ورحمۃ اللہ، الحمد ظہیر بھائی، سب سے پہلے تو میں ایک ہدیہ کر رہا ہوں آپ کو، بات یہ میں نے آج ہی پڑھی ہے، حضرت عفیف بن عمرو الکندی کے نام سے جو جانے جاتے ہیں۔ اگر جو کچھ لوگ جو پڑھنے والے ہیں، فلسفے کو یا سائنس کو پڑھنے والے ہیں، وہ حضرت عفیف ابن عمرو کو کم اور الکندی کو زیادہ جانتے ہوں گے۔ یہ اسلام کے ان آتھرز میں سے، ان سائنٹسٹ میں سے ہیں جو کہ مہر بند ہیں، اور آج بھی ان کا فلسفہ اور ان کی جو سائنس اور الجبرا خاص طور پہ ہے، وہ پڑھنے لکھنے والوں کی نظر سے گزرے بغیر رہ نہیں سکتا۔ یہ کہتے ہیں کہ میں جب دور جہالیت تھا تو میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سیر کرنے کے لیے آیا، اور میں مکے کے باہر بیٹھ گیا کیونکہ دیواریں نہیں تھیں، دلوں کی بھی دیواریں نہیں تھیں، وہ دیواریں نہیں تھیں، تو میں دور بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا۔ تو ایک ظہر کا وقت ہوا تو ایک بڑا خوبصورت سا نوجوان جو ہے وہ آیا، اور اس نے کعبے کی طرف رخ کر کے تو اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اب وہ نماز اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں رکوع کا سجود کا وہ ذکر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تھوڑی دیر بعد، چند لمحوں میں ایک بچہ آیا، وہ ان کے سیدھی طرف کھڑا ہو گیا اور وہ بھی نماز میں ساتھ شامل ہو گیا، اور یہ جو بات وہ کر رہے ہیں یہ حضرت عباس ابن عبد المطلب سے کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد اس بچے کے فوراً بعد ایک خاتون آئی، اور اس نے ان دونوں کے پیچھے نماز کو قائم کر لیا۔ تو وہ پوچھنے لگے حضرت عباس سے کہ یہ کون لوگ تھے اور یہ کیا کر رہے تھے۔ اب حضرت عباس نے بھی اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا ہوا تھا، لیکن انہوں نے بھی کہا کہ میں ذرا تھوڑی سی کیا کہنا چاہیے، اپنی خاندانی روایت جو ہے اس کو سامنے رکھو۔ انہوں نے کہا یہ میرے بھانجے ہیں، اور تم نہیں جانتے کہ یہ کون ہے؟ یہ میرا بھانجا ہے، یہ چھوٹا بچہ بھی میرا بھانجا ہے، یہ سیدہ ختیجہ ہے۔ لیکن اس میں ایک جملہ کہا نا، جو یقین کیجئے وہ شاہ صاحب میں حالات بدل جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کتنا اچھا ہوتا کہ اگر میں اس وقت اسلام قبول کر لیتا تو میں اسلام کا چوتھا فرد ہوتا، میں چوتھا فرد ہوتا۔ پہلے فرد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب محمد ابن عبداللہ جب تک محمد رسول اللہ نہیں تب تک مسلمان نہیں، اسلام پہلا، امام علی کرم اللہ اور سیدہ ختیجہ جو ہیں وہ وہاں پہ نماز پڑھنی۔ اب یہ ساری صورتحال کو جب میں دیکھتا ہوں تو 17 سال گزرتے ہیں۔ حضرت عباس بتا رہے ہیں حضرت الکندی کو، کہتے ہیں کہ یہ جو میرا بھانجا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، میرا بھتیجا جو ہے یہ کہتا ہے کہ کسر و کیسر کے جو خزانے ہیں وہ ہمارے ہو جائیں گے، کیونکہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، یہ اس نے کہا ہے۔ اور 17 سال صرف وقت گزرا اور یہ ایسا ہو گیا۔ حضور اقدس یہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانشین ہیں جنہوں نے ابتدائی دور میں، مشکل ترین دور میں اسلام قبول کیا، اگر یہ اسلام قبول نہ کرتے تو اسلام کی تاریخ میں فرق پڑتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلال بھائی، جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اور صدر اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا دورہ جاہلیت، تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہم جاہلیت کا جو معیار اور ملاک ہے وہ یہ رکھتے ہیں کہ تعلیمات اسلام کی روشناس ہونے کے بعد جو ویلیوز جن کو حلال اور حرام کے تناظر میں دیکھا جائے، اس سے پہلے اور بعد کا، اس کو ہم جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اس کے مقابلے میں جاہل تھے، اگنورنٹ تھے، ان کو پتہ نہیں تھا، ہم اس کو جاہل سمجھتے ہیں، ان کو وائلہ اس معاشرے کی اگر ویلیوز کو اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی کمال تھی، وہ بھی کمال تھی، اور ادب بھی کمال اور تھا، اپنے حساب سے وہ جو ہے نا وہ اپنے روج پر تھی۔ لیکن ظاہر ہے جب اسلام کی روشنی آئی، اس کے مقابلے میں کمپیریزن کیا تو پتہ چلا یہ اگنورنٹ تھے۔ پہلی بات تو جو ہے نا وہی ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک سسٹم بنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار دیا، مجبور بھی کیا۔ اب اس کے تحت اگر یہ لوگ اس وقت اسلام قبول نہ کرتے پبلکلی،
تو ان کا ذاتی نقصان ہوتا، اسلام کا ایسا نقصان نہیں ہوتا۔ ہائے 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 ہائے، واہ 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 واہ، جب اسلام کا نہیں ہوتا، اسلام کا ذاتی نہیں ہوتا، نقصان ہوتا۔ کیا جب خوبصورت ٹرین بات۔ چلتی ہے تو واہ جو واہ۔ مسافر نہیں آتا وہ ٹرین کا تو جو نقصان کرے گا وہ تو بڑا نومینل سا ہوتا ہے نا، کہ بھی اس کے بجائے اتنے پیسنجر اگر آ جاتے، وائلا جو ہے نا وہ ٹرین تو آتی ہے اور چلی جاتی ہے، کاروان عشق چلتا ہے اور بڑھ جاتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اگر کوئی میدان کربلا میں آ کر امام حسین علیہ السلام کو جوائن نہیں کر پایا تو اس سے اس کربلا میں کو فرق نہ پڑتا مشن کربلا کو کوئی فرق نہیں پڑا ہے، اور ہو سکتا ہے تھوڑی سپیڈ جو ہے نا وہ کم ہو گئی ہو۔ وائلا اصل میں لوزر وہ ہیں کہ جنہوں نے اس کاروان عشق کا حصہ بننے کی توفیق حاصل نہیں کی۔ کیا بات ہے۔ اب یہاں پر بھی جو ہے نا سب سے پہلا تو سوال، آپ کے سوال کا جواب جو ہے نا وہی ہے، ہاں اب نقشہ کیا ہوتا، ڈیفینیٹلی اس کے اندر جو اس وقت کردار ہیں۔ اچھا یہ بھی ہے کہ اگر جو کردار آج کسی انسان نے ادا کیا ہوا ہمیں تاریخ میں ملتا ہے نظر آ رہا ہے، نہ کیا ہوتا تو اس کی بجائے اللہ رب العزت کسی اور کو لا کر کھڑا کر دیتا، کئیوں کو لے آتا، کئیوں کو لے آتا، ایک کی بجائے کئی اور جو ہے نا وہ آ جاتے۔ تو یہاں پر یہ ان کی خوش قسمتی، خوش بختی ہیں۔ اور اب اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ پہلا سوال ہو گیا، اب آج کے زمانے میں ہمارے لیے درس کیا ہے؟ ہمارے لیے درس یہ ہے کہ آج کے زمانے میں بھی کاروان عشق چلتے ہیں، ہائے 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 ہائے، آج کے زمانے میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے اشارے ملتے ہیں، آج کے زمانے میں بھی حق و باطل کی جنگ ہوتی ہے۔ ٹائم پر فیصلہ کرنا ہے کہ کیا آپ کو اس کشتی نجات کا سوار بننا ہے یا نہیں بننا، وہیلا کشتی آ کر چلی جائے گی، نقصان آپ کا ہوگا، اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ واہ 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 واہ، شاہ جی خدا کی قسم اگر ایس او پی نہ ہوتا میں آپ کو اس وقت آ کے گلے ملتا، خدا کی قسم کیا خوبصورت بات کی، اسلام کا نقصان نہیں ہوتا تو اس شخص کا اور انفراد کا ہوتا، کیا خوبصورت بات کی۔ حالانکہ میرا ایکسپیکٹڈ جواب اور تھا، میری ایکسپیکٹیشن اور تھی، لیکن کیا انصاف کیا ہے جواب کے ساتھ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی گجر خان السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ جی عدنان بیٹا۔ ملال بھائی کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر۔ اچھا سر، پچھلے پروگرام میں بھی میں نے کال کی تھی تو کائنڈلی کال ڈراپ مت کیجیے کہ ہمارے ادھر جو ہے وہ سما کا نہیں آتا، چینل نہیں آ رہا۔ سما کا چینل نہیں آتا کیوں؟ جی جی ادھر گجران میں نہیں آتا، وہ کیبل والے پتہ نہیں کوئی ایشو ہے، تو پھر مجھے اس کال کا جواب نہیں پراپر ملا تھا، تو میں نے کوشچن یہ کیا تھا کہ ہماری شادی کو ہو گئے تھے 5 سال، میری شادی کو، ٹھیک ہے، تو ٹیسٹ وغیرہ سارے ہو کے لاسٹ ٹائم ہم نے لیپروسکوپی ٹیسٹ ٹیوب کروایا تھا، اچھا، تو انہوں نے IUI کا مشورہ دیا تھا، تو ہمیں کہ ادھر ایک سید بیٹھتی ہیں لیڈیز، انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ کی بندش ہے، اس حوالے سے کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا۔ یار میرے خیال میں میں کیا اس بات پہ کہہ سکتا ہوں، میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں کہ جب ایک چیز جو ہے وہ شریعت کی حدود میں آ کے فیصلہ ہو گیا کہ وہ ایک طبی مسئلہ ہے، آپ نے جو ٹیسٹ کرا لیے اور اس کا جو سلوشن بتایا وہ ایک طبی مسئلہ ہے، کیونکہ وہ ہیلتھ آف ایگ اینڈ سپرم کے اوپر کویسچن مارک ہے نا، تو اس میں 2 سینٹرز ہیں، ایک لاہور کے اندر ہے جن کو میں جانتا ہوں بہت سائنسدان لوگ ہیں، ایک اسلام آباد میں ہے جن کو میں نہیں جانتا لیکن وہ بہت سائنسدان ہیں۔ یہاں پہ آپ کو جانا پڑے گا، اگر وہ سید زادی ہیں تو ہمارا ان کو سلام ہے، لیکن ادب کے ساتھ یہ گزارش ہے کہ آپ کو یہ انٹرفیئرنس چاہیے، اور اس انٹرفیئرنس یا اس انٹرونشن کے بغیر سلسلہ آگے نہیں چلتا۔ اس لیے میں ادب کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سید زادی کو آپ نے سلام پیش کرنا ہے، لیکن علاج آپ کو کرانا پڑے گا، اور اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ کو آیت کریمہ، آپ کو اور آپ کی مسز دونوں کو آیت کریمہ پڑھتے رہنا چاہیے ہر وقت، اینڈ یو شوڈ گو فار دا ٹریٹمنٹ۔ آپ گجر خان میں ہیں، آپ کے قریب اسلام آباد کا سینٹر پڑتا ہے، اس لیے آپ وہاں جائیے اور بس دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ثانیہ پیدا کرے، اور ہمیں دیکھنے والے وہاں پر جو ہیں کیبل والے وہ بھی اس بات کو مد نظر رکھیں کہ جناب خیر کی بات ہے، لوگوں تک پہنچانی چاہیے۔ جی السلام علیکم نادیہ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر مجھے نا 2 معاملے آپ سے ڈسکس کرنے ہیں۔ جی بیٹا۔ میرے والد صاحب کے اور ایک میرا خود کا ہے۔ پہلا جو میرا معاملہ ہے نا وہ میرے والد صاحب نے نا لیفٹ آئی کا نا آپریشن کروایا ہے، سفید موتیے کا نا، اچھا، تو ان کا ٹھیک نہیں ہوا نا، آپ سے یہ مشورہ لینا تھا، ہمیں دوسرے شہر جا کے چیک اپ کروانا چاہیے، یہ آپ بہتر کس رہے گا؟ شہر میں ہیں؟ جی میں کبیر والا میں ہوں۔ کبیر والا میں کرایا آپ نے یہ سرجری؟ نہیں ہم نا پاک پتن سے کروایا تھا۔ کہاں سے؟ پاک پتن سے۔ آپ کو لاہور، کراچی، اسلام آباد، پشاور؟ تو اب جانا ٹھیک رہے گا؟ تو ہو گیا ہے نا، وہ ٹھیک نہیں تو وہ دوبارہ ہو سکتا ہے نا بیٹا؟ نہیں اب دوبارہ جانا صحیح نہیں ہو۔ دیکھو بات سنو، یہ جو سفید موتیے کا جو سرجری جس کو کہتے ہیں، یہ سرجری بنیادی طور پہ کیا ہوتی ہے کہ آپ کے لینس کو جو اللہ نے دیا ہوا ہے اس کو جسے کہتے ہیں وہ لیزر سے، لیزر ویزر کوئی نہیں ہوتا، اس کو پریشر سے سک ان کر لیتے ہیں اور ویسا شیشہ نیا لگا دیتے ہیں، اس میں کوئی بھی سٹچ نہیں لگا ہوتا،
اس لیے اس کی جو پریکاشن ہے وہ بہت انیشل ڈیز میں زیادہ کرنی پڑتی ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ لوگ لائٹ سے کالی اینک یا وہ پٹی لگا کے رکھتے ہیں کیونکہ وہ ریکوری زخم کی ہونی ہوتی ہے. اگر نہیں تو اس کو اتار کے دوبارہ لگایا جاتا ہے, ورنہ وہ ڈی فوکس ہوگا یا پھر اس میں اور خرابیاں پیدا ہوں گی. میرے خیال میں ان کو ضرور دوبارہ کسی کے پاس جانا چاہیے. جی دوسرا. سر میرا پیٹ ہی ٹھیک ہو رہا والا, سب میری شادی کرنا چاہتے ہیں اور میں رونے والی ہو جاتی ہوں, میرا پیٹ سخت ہو جاتا ہے, کبھی ناف کے نیچے مجھے کھچاؤ ہوتا ہے, مجھے سمجھ نہیں آتی سر میں شادی کے بعد کیا کر پاؤں. آپ ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں گئی؟ سر میں نے کروایا 3 سال پہلے, میرے بڑی آنت میں نا سویلنگ ہے. یہ بڑی آنت میں سویلنگ جو ہے نا, اس کو کہتے ہیں IBS, اریٹیبل باؤل سنڈروم. اور جس کو اریٹیبل باؤل سنڈروم ہوتا ہے اس کے ساتھ اس کو ہوتا ہے لیکیج آف گٹ. اگر آپ ہمارے پچھلے پروگرام دیکھیں تو اس کے اندر ہماری جو نیوٹریشنسٹ آتی تھی ڈاکٹر ساحر چاولہ, انہوں نے اس کے بہت زیادہ بہترین علاج آپ کو بتائے ہوئے ہیں. آپ ٹیوب پہ جا کے ان کو دیکھ سکتی ہیں, نہیں تو آپ ادروائز رابطہ کر سکتی ہیں. اس کا سولوشن جو ہے وہ ایلوپیتھی کے اندر نہیں ہے, یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اس کا کوئی علاج جو ہے وہ ایلوپیتھی کے اندر نہیں ہے, اس کا ہومیوپیتھی میں بھی شاید نہ ہو, لیکن نیوٹریشنز کے اندر اس کا 100% سولوشن ہے. وہ ایک ڈائٹ بنا کر دیتی ہیں جو کہ ملک شیک کی طرح آپ کو پینا پڑتا ہے, اور یقین کریں زمین اور آسمان کا اس سے فرق پڑتا ہے. یہ پیشنٹ جو آپ ہیں اس کو عام MBBS ڈاکٹر ٹریٹ نہیں کر سکے گا. دوسری بات یہ کہ اس کا تعلق شادی سے نہیں ہے. تیسری بات یہ کہ تمہیں اپنے ٹیمپرامنٹ کو لوور اور لیسر کرنا پڑے گا. یہ جو ایکسائٹمنٹ اور انگزائٹی ہے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک تو لاحول کی تسبیح پڑھو, لا حول ولا قوت الا باللہ یہاں تک بس, اور دوسری پڑھو یا سلام یا مومن یا اللہ, یہ تینوں لفظ پڑھنے ہیں. یہ ایک تسبیح ہے, یہ تمہارے غصے کو اور پہلی والی تمہارے جنرل آئیڈیاز کو ٹھیک کرے گی. لیکن IBS کا علاج نیوٹریشن کے اندر ہے بیٹا, اس میں کوئی سیریس ایشو نہیں ہے تمہیں, ایبسلیوٹلی یہ ریزالوبل ہے. جی نادیہ السلام علیکم بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرا نا مسئلہ ہے, مطلب میں کافی دنوں سے ٹرائی کر رہی ہوں, میرے کال لگ نہیں رہی, تو کل بھی کیا تھا تو ابھی میرا کال لگنی آج تھی میرے چندہ, جی آج کال لگنی آج تھی. کالز کا دن جمعرات اور جمعہ ہوتا ہے. اچھا تو میں نے پہلے تو آپ کا پروگرام دیکھا نہیں تھا, لیکن جب سے دیکھا آپ کی باتوں سے میں بہت انسپائر ہوئی ہوں. مطلب تو میں مطلب دن سیریز دیکھ میں کافی, تو مجھے نہیں پتا تھا, ٹائمنگ کا پہلے نہیں پتا تھا. تو واہ واہ, ٹھیک, حکم کرے میرا بیٹا. مجھے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب رشتے کے حوالے سے پوچھنا تھا. کس کے؟ میری بہنیں بھی ہیں, میں بھی ہوں, مطلب ہو نہیں رہے, امی بہت پریشان ہوں, ابو ہے نہیں, ابو کے بھی مطلب 2 سال ہونے والے ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے. نادیہ آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ کوثر پروین. اور آپ کی کتنی عمر ہے؟ میری عمر بھی 31, مطلب ابھی میری 31 سال ہونے والی ہے. مطلب اوکے, تو آپ کے پرپوزل جو آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں؟ پرپوزل مطلب آتے ہیں, مطلب ہم نے تو ہر طرح سے جیسے بھی آئے ہیں نا, ہم نے مطلب یہ نہیں دیکھا, مطلب اللہ کی رضا کے لیے ہم نے اپنی طرف سے انکار نہیں کیا. اللہ کی رضا کے اس میں کہاں سے آ گئی؟ آپ نے میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہے. انکار ہی ہوا ہے, مطلب ابھی میری بہنوں کے لیے تو آ بھی نہیں رہے نا. آپ پہلی بات تو یہ کریں کہ گھر میں اذان دیا کریں اور باجماعت نماز پڑھا کریں, اس سے برکت آتی ہے. دوسری بات یہ کہ آپ بہنیں جو ہیں وہ 2 تسبیحات پڑھا کریں, ایک یا ولی یا والی, یہ ایک تسبیح ہے. دوسری تسبیح پڑھنی ہے یا رحمان یا رحیم یا کریم, اور یہ دونوں تسبیحات خاص طور پہ دوسری تسبیح پڑھ کے آپ نے اپنی حاجت کی دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. میں نہیں دیکھتا کہ اگر آپ کی والدہ فیصلہ نہ کریں تو شادی میں اندر کوئی مسئلہ ہو. آپ کی والدہ اچھا فیصلہ کریں گی تو ضرور ہوگا, لیکن یہ کار خیر نہیں ہوتا, یہ عقل کا استعمال کرنا ہوتا ہے آپ نے شادی کے اندر. اس کو اس طرح سے نہ دیکھو کہ یہ کوئی اللہ واسطے کرنا ہے, اللہ واسطے نہیں ہے, یہ آپ نے اپنی مرضی سے کرنا ہے اور اپنے معاملات کو طے کر کے کرنا. یہ دونوں تسبیحات پڑھتی رہو گی, میں یہ سال اچھا آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ, اچھی خبر لے کر آئے گا انشاءاللہ, لیکن پڑھنا شرط ہے. جی السلام علیکم. الطاف بھائی. جی الحمدللہ. جی بیٹا. کیا بلال بھائی, میں نے اپنی سسٹر کے رشتے کے حوالے سے پوچھنا تھا. نام؟ جی سسٹر کا. جی جی, جس کا رشتہ ہونا ہے اسی کا نام ہوگا نا. نہیں. ایشو کیا ہے ناہید کے رشتے کے ساتھ؟ بس کوئی نہیں ایشو, پرپوزل بھی آتے ہیں, چل بھی رہے ہیں, لیکن کوئی خاص فائنل نہیں ہو رہا ابھی تک. کیوں نہیں فائنل ہو رہا الطاف؟
پتہ نہیں بھائی جی آپ کی طرف سے فائنل نہیں ہو رہا؟ جی بعض نہیں، ہماری طرف سے بھی فائنل ہو جاتے ہیں لیکن آگے سے نہیں ہوتے. ناہید سے ایک بات کہنا، اسے کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ جی اور آیت کریمہ، یہ 2 تسبیحات پڑھے، اللہ ثانی کرے گا. آئی ڈونٹ سی اینی پرابلم کہ ناہید کی شادی نہ ہو انشاءاللہ تعالی، صحیح. انشاءاللہ. جی السلام علیکم اویس بھائی. جی سر. جی بیٹے. سر میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں پچھلے پروگرام میں کال کی تھی میری سسٹر نے آپ کو، تو انہوں نے پوچھا تھا یہ کہ میں ڈرائیونگ کرتا ہوں، پہلے میں آٹو الیکٹریشین کا کام کرتا تھا. اچھا. تو اب میرا روزگار نہیں ہو رہا ہے ڈرائیونگ میں بھی، اور ہمارے 5 بہن بھائی ہیں تو ان کے رشتے بھی نہیں ہو رہے. اویس تمہاری بہن کو میں نے بتایا تھا کہ تم نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے. جی جی. پچھلے ہفتے سے اب تک تم نے کتنی دفعہ پڑھا؟ سر میں تو فارغ ٹائم میں جب ٹائم ملتا ہے تو میں پڑھتا رہتا ہوں. اب اللہ میاں اگر اس پہ کہے کہ میں بھی فارغ ہوں گا تو کام بتاؤں گا تو کیا جواب دے گا؟ ایسے نہیں بیٹا، میں نے آپ کی بہن کو تاکید کی تھی کہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور ہر وقت پڑھتے رہنا ہے، ہر وقت پڑھتے رہنا ہے. اللہ رزق دے گا، رزق کا ذمہ اللہ کا ہے، آپ اس پہ گھبراؤ نہ بالکل بھی. دوسری بات راگی رشتوں والی، اس کو چھوڑ دو ابھی، پہلے اپنا کام کرو. یہ جو ایپس ہوتی ہیں ان کے ساتھ تم نے گاڑی چلانی ہے، یہ جو پرائیویٹ کام ہوتا ہے یہ والے کی نہیں میں بات کر رہا، جو ایپ والی گاڑی ہے وہ تم نے چلانی ہے. اللہ اس میں رزق دے گا انشاءاللہ تعالی. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں اور سیدہ خدیجہ کی سیرت پہ بات کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب جو تکلیف ہے اگر اللہ کی راہ میں آئے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو نہ اظہار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا اجر جو ہے وہ اللہ دے گا. ایسی ہی بات ہے نا. سیدہ نے بہت مالدار زندگی سے بہت ہی غربت کی زندگی کی طرف کا سفر کیا. لوگ الٹا کرتے ہیں. اس کے فضائل کیا ہیں کہ آپ نے کہاں سے زندگی شروع کی اور کہاں شیب ابی طالب میں آ کے زندگی کا اہتمام ہوا؟ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، جنہوں نے کہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دیا. اگر ہم ان کی زندگی کے کم از کم 3 مرحلے جو ہیں وہ ڈیوائیڈ کر لیں کہ قبل از اسلام اور بعد از اسلام، اور قبل از اسلام میں بھی قبل ازدواج با پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر بعد ازدواج پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو جو ان کی زندگی کا وہ مرحلہ ہے کہ جس میں وہ نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بننے سے پہلے ہیں، تو وہ ایک پرفیکٹ اس زمانے کی تب طاہرہ ہے، طاہرہ بھی ہے اور ملکۃ العرب بھی ہے. ملکۃ العرب اس وقت جو ہے نا وہ بزنس کے اندر بہترین پرفیکٹ کامیاب خاتون ہیں، بزنس ٹائکون ہے، بزنس ٹائکون اس زمانے کی، قریش سرداروں کی موجودگی میں اس زمانے کے اندر جو ہے وہ ملکۃ العرب کا ان کو خطاب یہ دیا جاتا ہے، اور طاہرہ ان کے کردار کی گواہی جو ہے نا وہ ملتی ہے. اور پھر ان کی جو وزڈم ہے، حتیٰ یہ کہ جب انہوں نے نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ کے متعلق سنا ہے، اور کب جب ابھی محمد ابن عبداللہ جو ہے وہ یتیم عبداللہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، ابھی تک جو ہے وہ پروفٹ ہوڈ کا کانسیپٹ نہیں ہے، یعنی ابھی اعلان نہیں ہوا رسماً آفیشل. ان آفیشل تو ظاہر ہے جن لوگوں کو پتہ تھا وہ تو دیکھ کر بھی پہچان جاتے تھے کہ یہی نبی آخر الزمان ہیں، پہچان جاتے تھے، لیکن یار ابھی تک آفیشلی اعلان نہیں ہوا. تو اس لیے اب انہوں نے جو ہے اس زمانے کے اندر بھی جب پہچان لیا کردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور باقاعدہ سے ٹیسٹ کیا ہے اپنے حساب سے، اپنے غلام میسرہ کو بھیج کر کے دیکھو جا کر کاروبار کے اندر ان کی معاملاتی کیفیت کیا ہے، معاملات کیسے کرتے. اسلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا نا، یہ نہ دیکھو کہ عبادت کتنی کرتا ہے، یہ دیکھو معاملات میں کیسا ہے. بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اس پیمانے پر پرکھ کر دیکھ لیا. جب پیمانے پر پرکھ کر دیکھ لیا تو اب جو ما قبل ان کا کردار ہے وہ کیا ہے کہ پھر انہوں نے زمانے کے رسم و رواج کی پرواہ نہیں کی ہے، خود پیغام بھیجا ہے نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزی میں آنے کا. رسم بنائی ہے،
توڑی ہے رسموں کو، توڑی ہے اور انویڈ کیا نا ایک نئی چیز کہا پھر اب مجھے انٹریڈیشن اس کسٹم کرنی ہے. اور جب آتی ہیں وہ ازدواج رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ زمانہ کہ جو ان کی نبوت کے اعلان سے پہلے کا زمانہ ہے، اس میں ہم کہتے ہیں انڈٹھا سودا نا، اندیکھا سودا. اندیکھا. اب انہوں نے جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ مجھے اس کے مقابلے میں قیامت کے دن ملنے والا کیا ہے، یا میری نسل میں جو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے آج اتنی سعادت ہے. میں کہا کرتا ہوں ہماری سکی نانی نا، تو یہ جو رکھا ہوا تھا وہ تو اس وقت ان کو تو نہیں پتا نا اس وقت کا. انہوں نے جو دیکھا اس وقت کیا دیکھا کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کردار کے پکے ہیں، قول کے سچے ہیں، وفادار ہیں، اور تمام تر انسانی کمالات ان کے اندر پائے جاتے ہیں. جب وہ آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ اب یہاں پر جو آپ نے پہلا سوال کیا تو اس سے بھی اگر کنیکٹ کریں گے تو کیا ہے کہ انڈائریکٹلی قلب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لتسکنوا علیہ ہے نا، تسکین پہنچانے والی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا در حقیقت اسلام کی آکسیجن کا نام ہے. کیا بات ہے، کیا خوبصورت بات کی، آکسیجن کا نام ہے. میں بڑے ادب کے ساتھ نا ایک جملہ اپنے گمان سے اور اپنی محبت میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس کو اللہ سلام بھیجتا ہو جبرائیل کے ذریعے، تو ان کے لیے یہ کہنا کہ وہ کارپوریٹ ورلڈ میں علم نہیں رکھتی تھی، گمان تو پھر بھی اللہ نے ان کے دل میں ڈالا کہ یہ کرو. بے شک وہ ویژن جو تھا نا اللہ رب وہ تو اللہ نہیں ڈالا، وہ اشارہ جو ہے نا، لیکن یہ ہے کہ ان کا یہ تھا کہ فوراً اشارے کو سمجھ لیا، ان معاملات کو دیکھ لیا، کردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان کر ایسا سودا کیا کہ اس وقت کی جتنی کامیابیاں تھیں ان کو قدموں میں نچھاور کر کے ایسی کامیابی حاصل کر لی کہ جس کا گمان بھی نہیں کیا جاتا. کیا بات ہے، ہمیشہ کی کامیابی. کیا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم جی نا بیٹا. بھائی بلال آپ کیسے ہو؟ اللہ کا شکر ہے پتر. بھائی پہلے میں نے آپ سے رشتے کے لیے پوچھی تھی، الحمدللہ وہ بھی پڑھ رہی تھی اور بھی دعائیں پڑھ رہی تھی. ابھی ایک تو رشتہ آیا تھا لیکن صحیح نہیں لگ رہا تھا. ابھی دعا بتاؤ، مطلب جو بھی ہمارے لیے حق میں بہتر ہو وہ کریں. آپ کو کون سا رشتہ آیا ہے جو آپ کو بہتر نہیں لگ رہا؟ ہمیں نہیں، ہمارے امی ابو کو مطلب صحیح نہیں لگ رہا تھا. اس کا گھر کا مال مطلب اچھا. کیا نام کیا ہے بیٹا؟ بھائی اس کا نام امی والوں کو پتا ہے، وہ صحیح پتا نہیں. ابھی دوسرا آنے کی تیاری کر رہے ہیں، وہ مطلب ہمارے لیے جو بھی بہتر ہو ہم وہ مطلب ایسی دعا بتائیں اللہ ہمارے دل میں وہی ڈالے جو حق میں بہتر ہو. دوسرا بھائی یہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ماں باپ کو ہدایت دے، ان کا دل نرم کرے، ان کو دنیاوی باتوں سے نکال کے روحانی باتوں کی طرف لے کر جائے. یہ فیصلے ماں باپ کے لیے مشکل ضرور ہوتے ہیں، لیکن میرے خیال میں اگر رشتہ آ رہا ہے اور مسائل تھے تو ماں باپ کو آبجیکٹ کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا چاہیے. جی بھائی دوسرا اور آپ کو علم کیوں نہیں ہے کون سا رشتہ آیا، یہ بھی میری سمجھ میں بالا تر بات. آپ کو علم ہونا چاہیے کس کا رشتہ ہے، آپ کی اس پہ رائے ہونی چاہیے. نکاح تو آپ نے کرنا ہے. جی وہ صحیح بات ہے، لیکن پتہ نہیں گھر کا مال صحیح نہ تھا کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ نمازیں بھی قضا ہوتی ہیں، مطلب دین میں تھوڑی کمزور ہو پڑ رہی ہوں. شیطان ہے کیا اللہ کا علم ہے. آپ مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ دین میں بھی ہو جاؤں، اور جو بھی اللہ ہمارے لیے اچھا بہتر کرے گا اس کے لیے بھی کوئی دعا بتائے کہ دل مطمئن ہو جائے انسان کا. آمین آمین. دل کو مطمئن کرنے کے لیے تو جو بہترین ذکر ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چڑھ چڑھ کی آواز آئی. یہ میں بخاری شریف عرض کر رہا ہوں آپ سے. اور اللہ نے وہ خزانوں کے دروازے کھولے جس میں سے خزانہ کیا بھیجا، لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی لیے اس کو یہیں تک پڑھتے ہیں. یہ دل کے سکون کے لیے اس کو میری بیٹی ضرور پڑھنا. لیکن سارا کام اللہ پہ ڈالا ہے آپ نے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ماں باپ کو اچھا فیصلہ بھی کریں اور آپ اس فیصلے میں شامل بھی ہوں. جی السلام علیکم مریم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اور ساتھ میں جو محترم مولانا صاحب تشریف لائے ان کو بھی میرا السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر سب سے پہلے تو میں آپ کی بہت مشکور ہوں کہ آپ ماشاء اللہ اتنا اچھا پروگرام کرتے ہیں، بہت انفارمیٹیو ہوتا ہے اور ہمیں اس سے بہت رہنمائی ملتی ہے. سلامت رہو، دعا میں بھی یاد رکھنا بیٹا. حکم کیجیے میرا چندہ. جی سر پلیز آپ میری بات پوری سنیے گا. میں ضرور سنوں گا. لاسٹ ویک میری ماما نے بھی آپ کو کال کی تھی تو دعا کے لیے انہوں نے کال کی تھی. تو اب میرا بھی مسئلہ کوئی نہیں ہے، پر میں نے آپ سے دعا کروانی ہے اور کچھ تسبیحات پوچھنی ہے. مریم آپ میرڈ ہو؟ نو سر میں اسٹوڈنٹ ہوں. ماشاءاللہ. کیا پڑھتی ہیں بیٹا؟ سر میں پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ ہوں. اوئے چھوٹی سی بچی ہے میری تو، ابھی ایف ایس سی میں ہو؟ سر فرسٹ ایئر میں. فرسٹ ایئر ایف ایس سی؟ یس سر. کیا ماں باپ ہے تیرے ماں باپ کو پہلے تو سلام ہے کہ اس عمر میں بچی جو ہے وہ کہہ رہی ہے صرف دعا دے مجھے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ.
میں ساری خدا کی قسم، کیا بات ہے یار، دل خوش ہو گیا مریم. کال کیجیے، مجھے آپ سے بہت شوق ہوا کہ میں آپ سے ضرور بات کروں، آپ سے ضرور دعا لوں اور تسبیحات وغیرہ بھی پوچھوں پڑھنے کے لیے. اچھا مریم، آپ نے بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. جی سر، انشاءاللہ. اور آپ نے 2 چیزیں پڑھتے رہنا ساری زندگی ہمیشہ کے لیے. ایک آپ نے پڑھنا ہے یا سلام یا مومن یا اللہ. جی سر. اور دوسرا آپ نے پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. جی سر. واٹ میں کم، تم نے دونوں تسبیحاں نہیں چھوڑنی. تم میڈیکل میں جاؤ گی انشاءاللہ تعالی اور ایک قابل ڈاکٹر بنو گی، اور تم نے ایک منت مان لینی ہے کہ جب میں انشاءاللہ تعالی بہت قابل ڈاکٹر بن جاؤں گی تو میں 25% مسلمانوں کا جو کام ہے وہ مفت کروں گی. انشاءاللہ سر، انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی. میرا بھائی بڑا نکما انسان ہے، اس نے زندگی میں جا کے صرف ایک ہی منت مانی. اس نے کہا جس کے نام کے ساتھ محمد ہوگا میں اس کو چارج نہیں کروں گا. اللہ نے رونقیں لگا دی. جناب کیا خوبصورت بات. جی السلام علیکم شکیلا. السلام علیکم سر. جی میرا بیٹا. سر میں شکیلا فیروز بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی بیٹے. سر میں نے نا اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا. ماشاء اللہ میرا بیٹا جو ہے وہ 24 سال کا ہے، چھوٹا بیٹا. اچھا. تو ہم دونوں ماں بیٹا الگ رہتے ہیں، لیکن میرے ہسبینڈ نے مجھے 2-2.5 سال ہو گئے طلاق دے دی ہے. اچھا. تو سر اتنے برے حالات ہیں ہمارے، میرے بیٹے کا کام نہیں ہے، کہیں بھی گورنمنٹ جاب کے لیے اپلائی کرتی ہوں. بیٹا کیا نام کیا ہے؟ نہیں ہوتا کام. بیٹے کا نام کیا ہے؟ بیٹے کا نام اسامہ. اسامہ کرنا کیا چاہتا ہے؟ اسامہ سر میں اس کی گورنمنٹ جاب لگوانا چاہتی ہوں. نہیں آپ غلط چاہتی ہیں. اسامہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ اور سر حالات ہمارے بہت خراب ہیں، نوکری کے لیے. اور شکیلا بات کا جواب دینا. اسامہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ تم کیا چاہتی ہو یہ نہ بتاؤ. اسامہ کیا چاہتا ہے؟ اسامہ سر، اسامہ بھی جو گورنمنٹ جاب ماشاءاللہ وہ کہتا ہے امی جو آپ بہتر سمجھے مجھے. ایک تو اسامہ سے کہو کہ امی جو بہتر سمجھتی ہیں چھوڑ دے بات، جو اللہ بہتر سمجھتا ہے وہ کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ اسامہ کو تم کاروبار کرنے دو. اسامہ نوکری نہیں کر سکتا، گورنمنٹ ہو یا نان گورنمنٹ ہو یہ ایشو نہیں ہے. اسامہ ایک آزاد انسان ہے، ٹیکنالوجی کا آدمی ہے، شریف آدمی ہے، کاروبار کرے گا، اللہ رزق میں برکت ڈالے گا. اللہ نے کاروبار میں تو رزق رکھا ہوا ہے. اس کو تم نوکری کی طرف مت رکھو. اسے کہو کہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، قل واللہ کی تلاوت کرے ہر وقت اگر جاگ رہا ہے تو کرتا رہے. اللہ اس کے رزق میں بہت اضافہ کرے گا انشاءاللہ تعالی. اور جب اس طرح کے حالات ہو جائیں نا کہ آپ کا اختلاف شوہر کے ساتھ ہے تو پھر ان باتوں کو اتنے سالوں کے بعد شکیلا سرفیس پہ لانے کی ضرورت نہیں ہوتی. بیٹا حیا جو ہے نا یہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. اپنے بیٹے سے کہو وہ کاروبار کرے، سورہ اخلاص پڑھے، اور اپنے ذاتی معاملات کو پبلک اپیرنس میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. اگر آپ اجازت دیں تو ایک تلخ قسم کی بات کر لوں. ہم جب بھی اس دنیا میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ غربت سے اٹھتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، کامیاب ہوتا ہے، کاروبار شروع کرتا ہے، اور پھر عمر کے ڈھیر عمر میں مڈل ایج سے پاس ہوتا ہے، 60-70 سال کی عمر میں وہ کامیاب ترین انسان بنتا ہے اور اپنے پیچھے لیگسی چھوڑ کے جاتا ہے. ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ سیدہ جو ہے وہ ٹائکون ہے کاروبار کی، اور ان کا اونٹ جو ہے وہ پچھلا شام میں ہوتا ہے اور ادھر مکے میں پہلا ہوتا ہے. لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کاروباری وزڈم کیسے استعمال کی کہ وہ سارا کا سارا کاروبار جو ٹائکون کا تھا وہ تو ختم ہو گیا، اور اختتام کہاں ہوتا ہے؟ شیب ابی طالب میں پھوکے. بلال بھائی وہی جو آپ کا سوال تھا در حقیقت اسی میں جو ہے نا وہ جواب بھی خوبصورت اس کا جو ہے نا یہی بنتا ہے کہ واقعاً اسی بات کو اگر لے لیا جائے، ہم کیوں ڈسکس کرتے، پہلی بات یہ ہوتی ہے نا ان کرداروں کو، تاکہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے مثال بن کے بار بار یاد دہانی ریمائنڈ کروائیں اور ان کے فٹ سٹیپس کو امپلیمنٹ کریں ہم اپنے اوپر نا. اب اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ وہ کامیابی کے زینے طے کرے، کاروبار کی بات کرے کسی خاتون کو، اسے کہے بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ کے کردار کو دیکھ لو. ان کے کردار کو جب ہم ابتدا میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں وہ کامیابی کے عروج پر دنیاوی اور بہترین کاروبار کیا. اچھا کامیابی جو بزنس مین کی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ انویسٹمنٹ پہ. ٹھیک، انہوں نے جو کچھ انویسٹ کیا اس کے مقابلے میں جو ان کو ملا. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ کامیابی کے عروج پر ہیں تو ڈیفینیٹلی انہوں نے اپنی آخری عمر میں جا کر بھی اپنا مال ضائع تو نہیں کیا ہوگا نا.
نہ کرنا چاہیے، نہ کرنا چاہیے. ان سے توقع نہیں کی تھی یہ کی جا سکتی نا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ در حقیقت انہوں نے اپنے آخری جو مرحلہ ہے اس میں بھی بہترین انویسٹمنٹ کی ہے. کیا بات ہے، بزنس پلان بہترین بنایا. انویسٹمنٹ کی ہے. اور بہترین انویسٹمنٹ کیا ہے کہ اب اگر ہم چاہیں تو پورا چکر طے کر کے پھر اسی نتیجے پر پہنچے کہ انہوں نے کیا کیا کہ جو کچھ مال دنیا تھا اب اس کی پیک یہ ہے کہ اس کو نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر کے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَالْعَصْرِ ان الانسان لفی الخسر. کہا زمانے کی قسم انسان نقصان میں مگر وہ جو ایمان لائے اور صاحب جس نے عمل صالح کیا. تو شہزادی نے کیا کیا، بی بی نے کیا کیا، مادر فاطمہ زہرا سلام اللہ نے کیا کیا، بی بی نے یہ کیا کہ جتنا مال تھا اس کو انویسٹ کر دیا. کیسے کہ ظاہری تو اب یہ اصل بات جو ہے نا، میرا خیال شاید آپ کا سوال بھی جو ہے نا وہ آپ کی طرف آیا تھا، یہی تھا کہ اصل کیا، اصل یہ ہے کہ ظاہر کو نہیں دیکھو، اصل دیکھنا کیا کامیابی کیا. اب شہزادی بیٹھی ہیں شیب ابی طالب میں، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، پہننے کے لیے اب زرق برق اور نئے نئے لباس نہیں ہیں، کنیزیں نہیں ہیں، خادم نہیں ہیں، جاہ و جلال نہیں ہے. لیکن کیا یہ سکسیس نہیں ہے کہ قدموں میں بیٹھی ہوئی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. تو حضور اقدس یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ دور جاہلیت تھا، وہ حکمت تھی. اور ان کی وزڈم کیا تھی کہ انہوں نے در حقیقت پہچان لیا تھا کہ کامیابی اصل کہاں پر. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اور آج کے زمانے میں بھی جو ہے نا وہ کامیابی کا معیار اور ملاک نہیں ہے کہ ظاہری طور پر آپ کے پاس کیا، آپ کی ویژن کیا ہے، کہاں پر انویسٹ کر کے آپ نے آؤٹ پٹ کیا لینی، قرب خدا، قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خوبصورت بات ہے ماشاء اللہ تعالیٰ. یہ آج کی بیٹیوں کے لیے، آج کی ہماری بہوؤں کے لیے، آج کی ہماری تمام خواتین کے لیے معاملہ یہ نہیں کہ آپ کے پاس مال کتنا ہے، معاملہ یہ ہے کہ آپ کا مقام کہاں ہے. وہ مقام جو کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہے، اس پہ ایسے کروڑوں مال جو ہے وہ ہم قربان کر دیں. کہنے کی بات اور ہوتی ہے لیکن کرنا جب ہو تو پھر سیدہ خدیجہ کا کردار سامنے آتا ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بیٹا. کیسے ہیں عمران بھائی آپ؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر. آپ کا بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا، اور آپ بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں. سلامت رہیے، حکم کیجئے بیٹا. مجھے بس آپ سے یہی دعا کروانی تھی ایک تو بہت ضروری. آپ میرے لیے پلیز ضرور دعا کیجیے گا میرے بیٹے کے لیے. سلامت رہیے. اور میرا ایک مسئلہ یہی ہے کہ بس میرا ایک بیٹا ہے، تو مجھے آگے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. میں نے اس کی شادی کر دی، مطلب اتنا بڑا ہے. بیٹے کا نام کیا ہے؟ 25 سال کا ہے. شہروز. شہروز کی بیوی کا نام کیا ہے؟ ماہرہ. تو ان کی بھی آگے اولاد جو ہے نا 20-1.5 سال ہو گیا، کوئی ایسا نہیں ہے. اچھا. تو اور بھی کوئی مطلب پریشانی ہے، مطلب بے رونقی سی ہو گئی ہے گھر میں نا، مطلب رونق کے بجائے مجھے کوئی خوشحالی، کچھ رونق نظر نہیں آ رہی. اچھا، ساس کا کردار ہے نا، ساس چاہتی ہے 1.5 سال میں 19 بچے جو ہے نا وہ بہو کے ہو جائیں تاکہ رونق لگ جائے کسی طرح. نہیں ایسی بات نہیں، میں نے آپ کو بتایا نا میرا ایک ہی بیٹا ہے، مجھے بھی اس کے بعد ہاں تو اس کا بھی ایک ہی شوہر ہے. اللہ سے اچھی دعا کرو، اللہ سے اچھی دعا کرو، اللہ تعالیٰ ان کو صاحب اولاد کرے، نرینہ اولاد دے، ہدایت والی، ایمان والی، صحت اور زندگی والی انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ کے لیے بہت دعا گو ہوں بیٹا. اپنے بچوں کے اوپر پریشر نہ ڈالنا. اٹ از اونلی 1.5 ایئر. آگے چل کے اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. اپنی بہو سے اور بیٹے دونوں سے کہنا کہ وہ آیت کریمہ کی تلاوت کرتے رہا کریں خاص طور پہ. اور اس کی جو ہے وہ جاب کا بھی مسئلہ ہے تھوڑا نا، کافی ٹف جاب کرتا ہے وہ. نہ کوئی پٹی شٹی نہیں، آدمیوں کے اوپر کوئی پٹی شٹی نہیں کرتے، ٹف کرتا ہے نا. آدمیوں کو ٹف ہی کرنی چاہیے. اسے کہنا سورہ اخلاص پڑھے، اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. اس معاملے میں اس کی کوئی نہ سننا. ایبسلیوٹلی ٹھیک ہے. اوکے میرا پتر، اوکے میرا بیٹا. شاید جی میں یہ بات درست کہہ رہا ہوں کہ یہ جو کامیابی کے ہمارے پیمانے ہیں کہ وہ مال ہوگا تو کامیابی ہوگی، ہم تو یہی سمجھتے ہیں. ایمان ہوگا کہ کامیابی ہوگی، ہم تو یہی سمجھتے ہیں. لیکن یہ کامیابی کا جو فیصلہ میری ماں سیدہ نے کیا، یہ فیصلہ اس وقت کیا جب ظاہری طور پہ اسلام ابھی قبول نہیں کیا ہوا. اس زمانے میں یہ فیصلہ کرنا کہ یہ قدم جو ہیں یہ اس مال کی برکت سے بہت زیادہ ہیں، یہ اچنبھا نہیں لگتا؟ اصل میں ابھی ان کا اسلام قبول نہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آفیشیلی اسلام کا اعلان ہی نہیں ہوا ابھی تک. جو ہے نا اللہ رب العزت نے نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اجازت ہی نہیں دی کہ وہ اعلان نبوت کریں. اور جو ہی اعلان نبوت ہوا تو اس وقت وہ سابقہ کردار کو سامنے رکھتے ہوئے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا، ایک لمحے کے لیے ڈاؤٹ بھی نہیں کیا، ایک لمحے کے لیے کہیں جا کر انویسٹیگیٹ بھی نہیں کیا، ریسرچ بھی نہیں کیا.
حوصلہ دیا اور فوراً کہا جو آپ نے فرما دیا دیٹس اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. فوری طور پر جو ہے نا ان کا جو ریئیکشن تھا نا, جو ایکسیپٹنس ہے وہ بھی ان کی ظاہرہ یقیناً اس تربیت کا حصہ ہے اور ان کو اس ویژن کا حصہ اور ان کی اس عقل کے کامل ہونے کی نشانی ہے. اچھا اب یہاں پر جو ہے نا وہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر وہی جو معیار اور ملاک ہے, ہم اگر اپنے ویژن کے مطابق چلیں تو آج بھی قدم رسول خدا در حقیقت سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہائے 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 ہائے, انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل آپ سے. وہ جو قدم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ سیرت رسول ہے. اللہ کے رسول کے لیے مرنا اور اللہ کے رسول کے لیے جینا سیکھنا ہو تو ان لوگوں سے سیکھیے.